کپڑے چاہو پہنو اور جس طرح چاہو اتار پھینکو. حالانکہ آج تمہاری زندگی ہے یہ بھی ایمان کی مرہون منت ہے. جننا لما تغل ماں ہم اللہ تم فی الجاریہ. آج جو تم دنیا میں براجمان ہو تو اس کی وجہ یہ ہے کہ تمہارے وہ دادا جو نوح علیہ السلام کے زمانے میں تھے ایماندار تھے. ہم نے ان کو کشتی میں سوار کرنے کے بعد بچا لیا. ان کی نسل چلی ہے اور آج ان کی نسل سے تم دنیا میں موجود ہو, ورنہ ایک کافر کو ہم نے نہیں چھوڑا تھا. تو پہلی تو بات آپ کے سامنے یہ ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ جو آپ کے اور ہمارے دادا نوح علیہ السلام کے زمانے میں موجود تھے وہ ایماندار تھے, ورنہ آج ہم اس دنیا میں نہ ہوتے. مالک فرما رہا ہے اس لیے تاکہ اس کو ہم ایک یاد دہانی کے طور پر اور جو سننے والا کام ہے اس کو یاد رکھے کہ ایمان کی ناقدری نہ کرو. ایمان اصل چیز ہے. ایمان ہی کی وجہ سے آج تم زندہ ہو اور ایمان کے خلاف آواز اٹھاتے ہو. ایمان کے دشمن ہو, کفر اور شرک کے علمبردار بنے جاتے ہو. پہلی بات تو یہ تھی آپ کے سامنے لانے. اور اس کے بعد یہ دل کی ایک گمزدہ آواز آپ کو سنانی تھی کہ آج وہی بات ہے. یہ امت مسلمہ مشرق اور مغرب میں پھیلی ہوئی ہے. آسمان کے تاروں اور سمندر کی موجوں کی طرح سے اس کی تعداد ہے. اور آج ساری دنیا میں اس کے ماتھوں پر ٹھوکرے ہیں, اس کے منہ پر تھوکا جا رہا ہے. اس کی آبرو کے کفن تار تار ہیں. اس کی لاشوں پر دوسروں کے تخت دکھتے ہیں. اس کی مائیں اور بہنیں ہندوؤں, سکھوں اور یہودیوں کے بستروں پر اولادیں جنما رہی ہیں. اس کی وجہ آج جو اللہ کی کتاب کے اوپر سے ایمان ہٹتا جا رہا ہے, مالک کی بات کے اوپر اعتماد ختم ہو جاتا ہو رہا ہے, بے اعتمادی کا دور ہے. اس وجہ سے کہ قرآن پڑھنے والے اگر کبھی پڑھیں یا کانوں میں ان کے آواز آئے تو قرآن تو یہ کہتا ہے کہ تم ہی سربلند ہوگے, تم ہی کامگار ہو, تمہارے سروں پر عزت کا تاج رکھا جائے گا, تمہاری بات بات, تمہارا چلن چلن سمجھا جائے گا. اور اس کے بعد یہ ذلت اور خاری کیسی. تو آج کا مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ یہ قرآن میں تسلی دی تھی مالک نے, کس تسلی تھی؟ اس لیے کہ وہ سمجھتا ہے کہ ہمارا ایمان صحیح ایمان ہے, ہم ایمان پر قائم ہیں اور اس کے بعد بھی ذلیل. اس کے معنی یہ ہے کہ اللہ کے فرمان میں کوئی بات ہے, اللہ نے دل بڑا کرنے کے لیے یہ بات کہی. تو آپ سے خدمت میں صرف یہی بات میں لانا چاہتا ہوں کہ اللہ اس خیال کے اندر نہ مبتلا ہوئیے, غور کیجئے کہ بات کہاں گئی ہے, پہنچی کہاں تک ہے. اللہ کی بات صحیح, اصلی بات جو ہمارے اندر پیدا ہوئی ہے کلمہ پڑھنے والوں کے اندر, اور وہ اصلی بات یہ ہے کہ ان کا ایمان نہیں رہا. ان کے ایمان میں کفر نے داخل ہونے کے بعد ان کے ایمان کو بدل دیا ہے. شرک نے آلودہ کرنے کے بعد ان کا ایمان ان کے پاس باقی نہیں رکھا. اور یہی میں آپ کے سامنے انشاءاللہ پیش کرنے کی کوشش کروں گا. اصلی بات یہ ہے, یہ چیز ہے, یہ زہر ہے جو آج مسلمان امت جو کہلاتی ہے اس کی رگوں میں دوڑ رہا ہے. اور جب تک اس کا مداوع نہ ہو, اس کو نہ روکا جائے اور اس کے زہر کا تریاق میسر نہ کیا جائے, اس وقت تک یہ دنیا بھی نہ بدلے گی اور یہ ذلت اور خاری کا سما یوں ہی بندھا رہے گا. اور جو اٹھتا جائے گا آپ کے شوروں کے اندر صبح و شام جب تک قیامت نہ ہو آپ نہ آئے, اور اس کے بعد پھر ہمیشہ کی جہنم سے سفر کر دیا جائے. اس سلسلے میں آپ کے سامنے ایک اپنی واردات بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جوانی کا عالم تھا. ایک حکیم الامت کہلاتے, قرآن کا ذکر اعمال قرآنی, ایک ان کی مشہور کتاب میرے سامنے آئی. اس وقت بھی کھٹک پیدا ہو رہی تھی, غلامی کی زنجیروں میں ہم جکڑے ہوئے ہیں, اور ہر طرف اللہ کے بندے جو ایماندار کہلاتے ہیں وہ ذلیل و خوار ہیں. اس حکیم الامت کی کتاب اعمال قرآنی کے نام کے پڑھنے کے بعد جب اس کو دیکھا ہے تب پتا چلا کہ اصلی بات کیا ہے. آج جو ایمان اس امت کے اندر ایمان مانا جاتا ہے اور اس ایمان کے علمبردار جو حکیم الامت کہلاتے ہیں, اس کتاب کے دو باتیں آپ کے سامنے ہیں.
کہ فرمایا اشرف علی تھانوی حکیم الامت نے کہ دیکھو اگر کوئی تمہارا دشمن ہے اس سے بدلہ لینا چاہتے ہو تو اس کے بعد ایک مٹی دریافت تلاش کرو کسی ہندو کی قبر کی، ایک یہودی اور عیسائی کی قبر کی مٹی لاؤ، اور ایک برباد جو ڈھایا ہوا مکان ہے اس کی مٹی لانے کے بعد ایک ہانڈی میں اس کو رکھنے کے بعد اس کو سندروس اور کندروس کی دھونی دو، اور پھر اس کے اوپر قرآن کی یہ آیت پڑھ کر تھوکو اور تھوڑی سی مٹی لے کر اپنے دشمن کے گھر میں پھینکو اور پھر تماشا دیکھو، لیکن دیکھنا کہ جتنی سزا دینا چاہیے اس سے زیادہ سزا نہ دینا۔ تو یہ ایک چیز، یہ حکیم الامت کی ایک چیز دماغ میں آنے کے بعد پھر یہ ہوا اگر ایمان یہ ہے، اگر یہ شوکا گری اس کے معنی ایمان ہیں اور اس چیز کو پیش کرنے والے امت کے حکیم اور دانا کہلاتے ہیں، تو آخر وہ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کا معاملہ ہے، وہ اگر اس طرح سے برباد نہ ہو تو وہ بربادی کا اور کیا انجام ہونا چاہیے۔ اس کے بعد کچھ اور بڑا ہوا، تفسیر پڑھنا شروع کی، پہلے سورہ فاتحہ اٹھا کر دیکھیے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ بہت ہی غلط ہے کہ مالک ہم تیرے بندے ہیں، صرف تیرے بندے، تیری بندگی کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اس کے اوپر حاشیہ دیکھا، اور حاشیے میں حقیقت یہی ہے کہ اللہ ہی سے مدد مانگنا چاہیے، لیکن اگر کسی اللہ کے مقبول بندے کو رحمت الہی کا واسطہ مان کر غیر مستقل سمجھ کر اگر اس سے بھی استعانت ظاہری کی جائے، یعنی اس کو بھی پکار لیا جائے کہ یا رسول مدد اور یا علی مشکل کشا تمہاری دعائی ہے، تو اس کے بعد یہ بھی جائز ہے اور یہ بھی استعانت الہی سے تعلق ہے، در حقیقت اس کے معنی یہی ہے۔ اور یہ جب تفسیر عثمانی کے اندر یہ پڑھا اور محمود الحسن صاحب نے یہ 3 پاروں کی تفسیر اور حاشیہ خود لکھا ہے تو دماغ سے ساری چونیں گر گئی کہ وہ آیت کی جو خالص توحید کے لیے شرک سے مستقل رد ہے، اب اس کی یہ تعویل ہو رہی ہے کہ اگر کسی مقبول بندے کو رحمت الہی کا محض واسطہ سمجھ کر اس کو پکار لیا جائے تو اس کے بعد یہ بھی جائز ہے اور یہ بھی ایاک نعبد و ایاک نستعین کے اندر آتا ہے، تو اس کے بعد پھر یہ ایمان نے اپنا سر کیا۔ اور اس کے بعد مفتی اعظم کی جب تفسیر چھپی، مفتی شفیع صاحب کی بالکل یہی بات ان سے اور تلاش کی تو شاہ ولی اللہ اور ان کے خاندان کے اوپر نگاہ پڑی، حجت اللہ البالغہ پڑھی، معلوم ہوا کہ اگر یہ لوگ کہتے ہیں کہ علی، میرے پیارے بھائیوں، یہ آواز ہے ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی کہ یہ ایمان کی دعوت کس انداز سے اٹھی اور کس طرح آگے یہ مراحل سے گزری اور اب کہاں یہ کھڑی ہے اور آگے اس کا کیا انجام ہونے والا ہے۔ دیکھیے، ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے عقائد کے اوپر انگلی رکھی کہ دیکھو اصل مسئلہ عقیدے کا مسئلہ ہے، یہ تمہارا اصل جرم ہے قوم کے لوگوں، جب تک اس کو حل نہیں کرو گے تمہارا کوئی مسئلہ حل نہیں ہو سکتا ہے، کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی ہے اور جہنم کی آگ سے تم نہیں بچ سکتے ہو۔ تو اللہ کے بندو، یہ جماعت آگے بڑھ رہی تھی اور اس سے زیادہ حیرانگی اب ہوئی ہے کہ یہ ابھی 30-35 سال ہی نہیں گزرے ہیں کہ اس جماعت کے اندر پھر شیطان نے وار کیا اور پھر شرک کے انجیکشن دے دیے، جس کے خلاف یہ آواز اٹھی تھی، توحید کی آواز، شرک کے خلاف، کفر بالطاغوت، طاغوتوں کی نشاندہی کی گئی تھی، اس جماعت کا لیڈر محمد حنیف خود طاغوت بن گیا۔ کتنا بڑا شدید وار ہوا ہے اس جماعت کے اوپر اور اس ماحول کے اندر ابلیس نے اپنا کیا معاملہ کیا ہے۔ اور ابھی چند دن پہلے ہم نے اسی دعوت کو جو عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے جس انداز سے اٹھائی تھی، ہم نے کل پاکستان
دعوت اللہ کا ایک دورہ کیا اور لوگوں کو کے ساتھ ملاقاتیں کہ جو اس دعوت کو سمجھتے ہیں، حق سمجھتے ہیں، وہ ہمارا ساتھ دیں، ہم ان کے ساتھی بنے، وہ ہمارا ساتھ دیں۔ تو سب سے زیادہ مخالفت اور سب سے زیادہ اگر نفرت کی نگاہ سے کسی قوم نے یا کسی مسلک نے اس پروگرام کو دیکھا ہے تو وہ یہ ہیں، یہ محمد حنیف کے ٹولہ ہے یا یعقوب علی اور سردار دائیوں کا یہ گروپ ہے، یہ جو باغیوں کے گروپ ہیں یہ انہوں نے نفرت کا اظہار کیا ہے، ان کی باتیں بھی ہم تک پہنچی ہیں۔ اور سب سے زیادہ مقابلہ کرنے کے لیے مفتی مناظر باز آیا ہے، فیاض محمود باجوہ، اور آ کے اس دعوت کا راستہ روکنے کے لیے اس نے مقابلے کے لیے مقابلہ مناظرہ کرنے آیا ہے اس دعوت کا۔ اور جب میں نے قرآن کی چند آیتیں پڑھ کر اس کے سامنے یہ معاملہ رکھنا چاہا کہ دیکھو کہاں کھڑے ہو، کس انداز سے یہ دعوت اٹھی تھی، تمہیں تو چاہیے تھا کہ ساتھ دیتے اس دعوت کا، کسی نے اس دعوت کا اس انداز سے ساتھ نہیں دیا ہے، بلکہ مخالفت میں ہی بیانات آتے رہے ہیں، چاہے یہ فتح والا مختار ہو یا یہ یہاں لاہور کا ایک ریاض ہے، وہ بھی اس طرح انگارہ بنا ہوا یہ پہنچے ہیں وہاں ہمارے سگیم مرکز میں۔ اور جب آگے سے ایمان خالص اور توحید کی کڑاکے کی دعوت جب ان کے سامنے آئی ہے تو دم دبا کے بھاگے ہیں، 4 مرتبہ اندازہ لگائیے، بھاگ گئے پھر واپس آتے تھے۔ ہم بلایا جاتا تو مولوی صاحب کھانا تو کھا کے جاؤ، آپ تو کھانے کے شوقین ہیں، کھانا چھوڑ کے جا رہے ہو، اسپیشلی آپ کے لیے پکایا، پھر کھانے کی وجہ سے واپس آ جاتے، ظاہری بات ہے پھر بیٹھتے، پھر بات شروع ہو جاتی تھی، پھر برداشت نہیں کرتے تھے توحید کی اس دعوت کو، ایمان خالص کی اس دعوت کو، پھر بالکل اسی طرح جس طرح اللہ نے قرآن میں نقشہ کھینچا ہے کہ یہ اس طرح اس دعوت سے بھاگتے ہیں جس طرح جنگلی گدھے، یہ جو زبرا ہوتا ہے یا جنگلی گدھے ہوتے ہیں، شیر کو دیکھ کے یہ بھاگتے ہیں، بالکل اسی طریقے سے یہ بھاگے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اپنی اس دھونس سے یہ اس دعوت کا راستہ روک دیں گے، کبھی نہیں ہوگا۔ یہ دعوت آگے بڑھ رہی ہے، الحمدللہ اللہ تعالیٰ اس کو مضبوطی عطا فرما رہا ہے، مخلص ساتھی اس کی طرف آ رہے ہیں۔ باقی جو کچرا ہے، جو تھوڑا بہت جس طرح نکلتا ہے، گند نکلتا ہے، اس سے ہمیں پرواہی کو نہیں ہے، وہ تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں گند نکلا ہے، اور جو اس دعوت کی طرف آتے ہیں وہی مخلص ہمارے بھائی ہیں۔ اور ہم تو اس ارادے سے اٹھے ہیں کہ ایک ہاتھ بھی اس دعوت کا ساتھ نہ دے، ایک زبان بھی ہم آواز ہونے کے لیے تیار نہ ہو، تب بھی یہ دعوت انشاءاللہ اسی انداز سے گلی کوچوں کے اندر، بازاروں کے اندر، گلیوں کے اندر اسی شان سے یہ آگے بڑھے گی انشاءاللہ۔ اللہ اس کو مضبوطی عطا فرمائے گا، مخلص لوگ اس کا ساتھ دیں گے، یہی اس راستے کے ہمارے ساتھی ہیں، ہمارے مومن بھائی ہیں، اور انہی لوگوں کو ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ اپنا بھائی کہا ہے، ان کے لیے دعائیں کی ہیں کہ اس طرح جالے اٹھیں، اللہ کی توحید کا آواز بلند کریں، گلیوں کوچوں کے اندر مسلمانوں کو احساس دلائیں کہ تمہارا اصل جرم یہ شرک ہے۔ تو یہ معاملہ اللہ کے بندو، تمہارا کیا جاتا تھا اگر اس دعوت کا تم ساتھ دیتے؟ دیکھیے ہم جب پروگرام تو 1 مہینہ پہلے ہم نے نکال دیا تھا کہ ہم یہ دعوت اللہ کا پروگرام کر رہے ہیں، تو کیوں نہیں تم نے ساتھ دیا، ساتھ آ کے کیوں نہیں ملے ہو؟ ہم تمہیں عزت کی نگاہ سے دیکھتے، اور اس طرح زیادہ لوگ مل کے جب اللہ کے دین کی اس طرح دعوت دیتے تو کتنا اس کا اچھا اثر پڑتا۔ تو بہرحال یہ تو اپنی اپنی قسمت کی بات ہے، ساتھ نہیں دو گے تب بھی یہ دعوت آگے بڑھے گی، ساتھ دو گے تب بھی یہ دعوت آگے بڑھے گی، تمہاری محتاج نہیں ہے، اور اللہ بے نیاز ہے۔ اگر تم اس دعوت کا ساتھ نہیں دیتے ہو تو یاد رکھنا تم کچرا ہو اللہ کی نگاہ میں، بالکل کچرا، اور اس دوسرے کچرے سے زیادہ بڑے مجرم ہو، بریلویوں، دیوبندیوں، اہل حدیثوں سے بڑے زیادہ مجرم ہو، کیونکہ وہ تو ابھی شرک ان کے اندر ہے، وہ تو ایمان کی طرف اگر نہیں آئے ہیں، یا امید ہے اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت دے گا، کتنے لوگ نکل کے آئیں گے اور بھی انشاءاللہ، لیکن تم ایمان کی بات سمجھ کے پھر اس کے دشمن بن گئے ہو۔ اسی انداز سے ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ قوم کو کہہ رہے ہیں کہ جس ایمان کے آج دشمن بن گئے ہو، اسی ایمان کی وجہ سے تو تمہارے بڑے بچے تھے وہ جو کشتی میں بیٹھے تھے، یہ اللہ تعالیٰ نے ایک انسانوں کو یہ ایک ریفرنس پوائنٹ بنایا کہ ایمان کے دشمنوں، اتنی آگ لگی ہوئی ہے توحید کی دعوت سن کے، رد شرک اور کفر بالطاغوت کی جب نشاندہی کیتی ہے تو آگ لگ جاتی ہے، وہ تمہارے بڑے اگر اس کشتی میں نہ بیٹھتے تو تمہارا آج وجود نہ ہوتا۔ فیاض محمود اور محمد حنیف اور سعید احمد اور انیس الدین اور منور سلطان اور قاری خلیل الرحمان اور عتیق الرحمان، بے ایمانو تمہارا وجود نہ ہوتا آج یہاں اختر بیگ، یہ سارے کے سارے ایمان کے دشمن بن گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو سمجھ دے، اور مالک کی اگر مشیت میں یہ ہے کہ ان کے حصے میں ہدایت نہیں ہے تو مالک کا ایسا عذاب ان کے اوپر ہے کہ چیخ اٹھیں، کیونکہ اس طرح ایمان کے ساتھ دشمنی اللہ کے ساتھ کیا جرم ہے ہمارا بتائیے؟ صرف اتنی بات کہہ دیں کہ سجدے کا حقدار صرف اللہ ہے، اتنی بات کہہ دی ہے تو ان کو آگ لگ گئی ہے کہ خاندان یعقوب علیہ السلام نے یہ شکر گزاری کا سجدہ کیا تھا اللہ تعالیٰ کو، ان نعمتوں اور برکتوں کی وجہ سے جو اس خاندان پر اللہ نے کی، یہ سجدہ تعظیمی نہیں تھا، یہ یوسف علیہ السلام کو سجدہ نہیں تھا، لہو کی ضمیر اللہ کے لیے ہے، اللہ کے لیے۔ اس طرح ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ زور دے کے بیان کیا کرتے تھے، اور
یہ بھی ساتھ کہتے تھے کہ جن کا ایمان خراب ہے، پہلے فتویٰ لگایا. دیکھیے یہ بھی ہو سکتا تھا کہ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ جو یوسف علیہ السلام کو سجدہ مانتے ہیں ان کا ایمان خراب ہے، یہ بھی ہو سکتا تھا، لیکن اس طرح نہیں کہا. اس طرح کہ جن کا ایمان خراب ہے، یعنی دماغ کے اندر ان کی خرابی ہے، شرک ہے، تب وہ اس طرح تفسیر کرتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو سجدہ ہوا. اور اس گفتگو کے اندر بھی فیاض محمود باجوہ ابھی تک اسی پر ڈٹا ہوا ہے کہ لاہو کی ضمیر اگر یوسف علیہ السلام کی طرف بھی لے جائے تو پھر بھی کوئی حرج نہیں ہے. یہ تفسیر اس طریقے سے بھی کرتا ہے بے ایمان. اور اس کی تحریر موجود ہے جس کے اندر بدر زمان صدیقی کے بھی دستخط ہیں، یعقوب علی کے سب کے دستخط اس کے اندر موجود ہیں. انہوں نے ایمان کی اس بات کو اس طرح لاہو کی ضمیر کو دوسری طرف پھیر کے شرک کا دروازہ کھول دیا. اور محمد حنیف اس کے اندر داخل ہو گیا، سعید احمد اور انیس الدین سارے اس کے اندر داخل ہو گئے، تندراتے دوڑ کے گرد جس طرح مردار پر جاتے ہیں، اس طرح شرک کے ایسے یہ شوقین تھے. جس شرک کا کلا کما کیا گیا تھا ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے. پھر فیاض صاحب کہتے ہیں کہ بادشاہ کے سامنے سر جھکانا تکریم کے لیے یہ اللہ نے رکھا ہے، اور شرک کہاں سے آ گیا. اس پر ہمارے چودھری سلمان چیخ اٹھے کہ یہ کیا کہہ رہے ہو، میں ایک بال کے کونے کے برابر بھی کسی دنیا کے بادشاہ کے سامنے اپنا سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہے. تکریم کے لیے صرف اللہ کی ذات ہے. تو اس انداز سے یہ دعوت سامنے آ رہی ہے، اللہ کے بندو تمہیں نہیں سمجھ آ رہا ہے، تمہارا یہ جو سر ہے نا، یہ خناس سے بھرا ہوا، کفر و شرک سے بھرا ہوا، یہ جھکے گا بادشاہوں کے سامنے، ہمارا سر نہیں جھکے گا کسی، چاہے ہمارے سامنے پھانسی کے دروازے کھڑے کر دیے جائیں، سولی پر لٹکا دیا جائے، تب بھی یہ سر اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے نہیں جھکے گا. جس طرح اس کے عقیدے کے اندر ہی خرابی آ رہی ہے. اللہ تعالیٰ ایمان خالص کی اس بات کو آگے بڑھائے گا. مالک ہمارا محافظ ہے. ہم نے تو اس راستے پر اپنا قدم ڈال دیا ہے. جو ساتھ دے گا اپنا بھلا کرے گا، اور جو نہیں ساتھ دے گا اور پیچھے ہٹے گا یا کیڑے نکالے گا یا اعتراضات کرے گا، الزامات لگائے گا، تو کوئی نئے نہیں، اس سے پہلے یہی کچھ ہوتا رہا، ہمیشہ یہی ہوا ہے. اور یہ جب یہ کرو گے تو اس کا ہم مقابلہ کریں گے اللہ کی مدد سے. یہی جہاد ہے، جہاد کبیر ہے. اللہ تعالیٰ اس پر جمائے رکھے. اللہ تعالیٰ ایمانداروں کو اکٹھا کرے. جو بھی مخلص مومن اکٹھے ہو جاؤ. اللہ کے بندو یہ تمہیں پلیٹ فارم مل گیا ہے ایمان خالص کا. یہ جو جماعت دوبارہ منظم ہو گئی ہے محمد حنیف کے شرک کی وجہ سے، جب اس کو پیچھے ہٹایا گیا، پہلے موقع دیا گیا، سمجھایا گیا، لیکن نہیں سمجھا ہے، اور اس نے اپنی انا اور ضد کا مسئلہ بنا لیا، تب اس کو پیچھے ہٹا کے جماعت اپنے اصلی مشن کے اوپر رواں دواں ہے. الحمدللہ وہی انداز ہے، وہی طریقہ کار ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، کیونکہ یہ قرآن و حدیث ہے، یہ حق ہے، اور حق کو یہ حق پہنچتا ہے کہ اس کو مانا جائے، اس کا ساتھ دیا جائے. اور باطل باطل ہے. باقی جتنے یہ مسلک ہیں سارے باطل کے اوپر ہیں، شرک کے اوپر ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے دین کے اندر. اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے.